السلام علیکم جی. اچھا، یہ میں بیک ٹو بیک ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں. اس کے بعد میرے پاس ایک میسیج آیا ہوا تھا تو وہ میں نے دیکھا ہے. ابھی کل میں نے کچھ اپنے ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے، اس میں میرے پاس 2 کمنٹس آئے واٹس ایپ کے اوپر. کمنٹس کہہ لیں، وٹ ایور آپ میسیجز کہہ لیں، ان کو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ تھا کہ آپ سوشل میڈیا کے جو بھی لوگ ہیں نا، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اب آپ نے ایک باقاعدہ ٹک ٹاکر ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے یہ ویڈیو بنائی اور سارے معاملات نا. میں ان چیزوں کو خیر لے کر نہیں آتا، نہ ہی کسی کا میں نام کبھی ریویل کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کھل کر اپنی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں. ایون آپ کی اگر لینگویج، آپ کا لہجہ افینسو بھی ہوگا، ابیوسو بھی ہوگا، تو مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں اس کا جواب جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی انشاءاللہ دوں گا، ایک علم کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں ہوتا کہ جی میں ماورائے علم اور ماورائے جو ہے نا وہ اخلاق اس کا کوئی جواب دوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. پھر اس کے بعد ایک اور ٹیچر نے کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا جی وہ یہ اور وہ مطلب اس طرح تو غلط، آپ غلطیاں نکالنا سارا کچھ ہے. اچھا چلیں، اب میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی پہلے لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ جناب کہ جہاں تک بات آتی ہے غلطی نکالنے کی، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں، میرے خیال سے میرے اکثر ویڈیوز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب میرے اندر کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے بتائیں اور میں اس کو اصلاح کروں گا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اگر آپ نے میری غلطی نکالی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. پہلے میں یہ وضاحت کر دوں. یہ اچھا میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں نا، یہ میں اس حوالے سے لاسٹ ویڈیو ہے، میں بار بار اس کے اوپر نہیں بناؤں گا کیونکہ بلا وجہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. میرے جو اسٹوڈنٹ مجھے قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میرا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا وہ کسی چیز کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اس کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ سر جو چیز کروا رہے ہیں یار یہ کوئی بہت عجیب سی بات ہے، یا انہوں نے جو نئی بات بتائی ہے نا تو میرے ٹیچر نے تو ایسے نہیں بتائی ہے، تو وہ بعض کا کانٹراڈکٹ میرے ساتھ کر جاتا ہے. اچھا، اس کانٹراڈکشن کے اوپر میں ہمیشہ اس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی آپ یہ کانٹراڈکشن تو کر رہے ہیں نا، لیکن بات یہ کہ بینگ اے ٹیچر اینڈ بینگ یور ٹیچر، تو آپ پہلے اس چیز کو کنسیڈر کر لیں کہ بھائی میں جو آپ کو کروا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ غلط ہے صحیح ہے، اس کو پہلے تو آپ کر لیں، اس کے بعد اس کو جا کے چیک کر لیں. اگر میں غلط ہوتا ہوں تو مجھے اگلے دن آ کے بتائیں اپنی تحقیق کر کے. اگر آپ ایسے ہی اٹھا کے میرے اوپر فتویٰ لگا دیں یا بات کر دیں کہ جی یہ غلط ہے، اکثر بچے کر جاتے ہیں دوران کلاس، اور میں پھر ان پر ڈیفینیٹلی خفا ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک چیز کروا رہا ہوں، بچے کہتے ہیں سر یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ میرے ساتھ کم از کم بھی 10-20 دفعہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اور میں نے اکثر بچوں کو پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی کلاس سے بھی رسٹیکیٹ کر دیا، اور یہ بڑا سخت ایکشن کنسیڈر ہوتا ہے کہ جی آپ پھر یہ سنتے نہیں ہیں. بھائی بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جناب ایک جو کمپیوٹر کے اندر ان پٹ ڈیوائس ہے اس کو ماؤس کہتے ہیں مثال کے طور پر، اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اس کو ماؤس کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. ایک بچہ کہتا ہے سر آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ماؤس تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ماؤس تو ہمارے گھر میں گھومتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، بلی اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اب وہ مجھے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، چلو مان لیا ہے اس کی نالج نہیں ہے جو بھی ہے وٹ ایور، لیکن اس کے کہنے کا جو انداز ہے نا میں ہمیشہ اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہوں. کبھی بھی میں فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ نہیں کرتا. یہ بھی میں آپ کو آج ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ایسی کسی نے بات کی میں اس کو اٹھا کے کلاس سے باہر پھینک دوں، یا میں اس کو کہوں جی کہ اب آپ کلاس سے بالکل ڈیبار ہو گئے ہیں، جی میں نے آپ کو نہیں پڑھانا، ایسا نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس کی 1 یا 2 غلطیوں کو میں ہمیشہ جو ہے نا اگنور بھی کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس کو یہ انتباہ بھی کرتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بھائی جان آپ نے یا بہن جو بھی میل یا فیمیل اسٹوڈنٹ ہے کہ بھائی آپ نے اگر یہ بات کی ہے پہلے تو آپ کی تحقیق نہیں ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ لیکچر کے بعد جب آپ گھر جائیں یا آپ آن لائن ہیں آپ آف کریں گے، آپ اس پہ تحقیق کر لیں. اگر غلط بات ہے مجھے پھر اگلے دن آپ بتائیں کہ سر آپ نے یہ غلط کروایا تھا، لیکن اگر آپ کے ٹیچر یا دوسرے لوگ تصدیق کر دیں میری بات کی تو ٹھیک ہے. اس وقت لیکچر کے دوران اگر آپ اس سے آرگومنٹ کریں گے نا کانٹراڈکشن، تو اس سے آپ کا لیکچر بھی متاثر ہوگا، دوسرے بچوں کا بھی ہوگا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز آپ غلط کانٹراڈکشن کر رہے ہیں، بحث بھی غلط کر رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. تو میں اپنی جگہ پہ غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، کہ مطلب میں اپنی کوشش کرتا ہوں جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس کو میں تھوڑا کلیئر رکھتا ہوں، کیونکہ دوران لیکچر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے صرف اور صرف لیکچر کے اوپر. لیکچر میں جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا آج کل تو ہر چیز ریکارڈنگ پہ ہوتی ہے. اب میں یہ اگین ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے بہت سارے لیکچر ریکارڈ ہوتے ہیں. اب جو میں کئی کلاس رومز میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں کسی ادارے میں، کئی دفعہ وہ ریکارڈ نہیں ہوتا، لیکن وہ میرے حساب سے تو وہ ذہن میں تو ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی سر آپ نے یہ بات کی، آپ اسے نوٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جی آپ نے یہ غلط کانسیپٹ دیا ہے یا یہ آپ کی کیلکولیشن غلط تھی، اصل یہ ہے. اور کسی جگہ پہ میں غلط بھی ہوتا ہوں تو میں اس کو کنسیڈر کر لیتا ہوں، ہاں یار اس ٹائم میں نے غلط بول دیا، یہ ورڈ یہ ایسے تھا.
لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے نا بات کا. کلاس کے دوران اگر آپ بیچ بیچ میں ٹوکیں گے پوچھیں گے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لیکچر کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے ٹیچر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو ایک میری بہن کا بھی مجھے میسیج آیا کہ جو بھی اس طرح سے میں ان کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر ایک میرے حساب سے کوئی 15 سال کا بچہ ہے نا میٹرک کا کوئی بھی, اور آپ کی ظاہر ہے ایج اس سے زیادہ ہی ہے نا, آپ ٹیچر ہیں اور میری شاید آپ سے بھی زیادہ ہوگی, وہ میں اپنی طرف لے آتا ہوں کہ وہ میری بھی غلطی نکالتا ہے کہ عدنان صاحب آپ نے نا یہ بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ میں غلط بتا دیتا ہوں, میں غلط بات کر رہا ہوں کہ فلانا کام جو ہے 2002 میں ہوا ہے, سر میں نے ابھی نیٹ پہ سرچ کیا یہ تو 98 میں ہوا تھا, آپ غلط ہیں یہاں پہ. تو کیا میں اس کے ساتھ ناراض ہوں گا؟ نہیں. پھر میں کہوں گا یار ہو سکتا ہے مجھ سے ڈیٹ غلط ہوگی, کیونکہ میں انسان ہوں, ڈیٹ بھول سکتا ہوں, ڈیٹ سے میں اکثر کمزور ہو سکتا ہوں, کیونکہ ڈیٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی ٹیچر کمزور ہو سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں مقرر. میں جناب نیٹ پہ چیک کروں گا, ادھر ادھر کتاب سے بھی ریفرنس دوں گا, میں پروو ہو جائے گا ہاں یار میں نے غلط کہا, 98 تھا یار میں نے 2002 بتا دیا ہے. میں کہوں گا بیٹا جی آئی اپریشیٹ یو, بالکل ٹھیک ہے جی معذرت, میں اس کو پھر کلیریفائی کر دوں گا اپنی اگلی کلاس میں. میں کہوں گا یار یہ اس طرح غلط کیا ہو گیا اس میں, تو یہ چیز میں کنسیڈر کرتا ہوں. تو آپ کی غلطی اگر کوئی 15 سال کا بچہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیچر کا تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. میں تو بینگ اے ٹیچر اور رسپانسبل پرسن کسی غلطی نکال رہا ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا کا بندہ ہے. آپ اس ایک اور میسیج کو میں لے آتا ہوں جو میں نے شروع میں گزارش کی ہے کہ جی آپ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ گئے اور اس وجہ سے آپ کے چینل بھی جو ہے نا اڑ جاتے ہیں اور لوگ آپ کو جو ہے نا پھر وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, وہ اسٹرائک کروا دیتے ہیں, وہ ہیک کروا دیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس. تو مجھے یہ بتائیں وہ اس سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں. میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے ایک آدمی اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے, ایسے تو بے تحاشا لوگ ہیں نا, کوئی ایک بندہ تھوڑا ہی ہے. اب اگر اس طرح سے آپ چلنا شروع کریں نا تو دن میں کم از کم آپ کو 15-20 کانٹینٹ ایسے آرام سے مل جائیں گے مختلف پلیٹ فارمز پہ, چاہے وہ یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹا ہے, ویئر ایور. آپ چاہے ادھر فیس بک پہ چلے جائیں, کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کو ایسا کانٹینٹ مل جائے گا کسی بھی فارم میں, وہ چاہے ویڈیو ہو, چاہے وہ جو بھی پیغام ہے جس طرح بھی ہے, کوئی لیکچر ہے, کوئی ویڈیو ہے, وٹ ایور, کوئی وی لاگ ہے, تو وہ آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی نظر آئے گی. بعض میں بہت ساری غلطیاں نظر آئیں گی. تو 10-15 کانٹینٹ 20 کانٹینٹ آرام سے ڈیلی کے مل جائیں گے, آپ ویڈیو بنائیں. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں اس چیزوں کے پیچھے تھوڑا ہی پڑتا ہوں. میں ہمیشہ اس کانٹینٹ کے اوپر بات کرتا ہوں, یا اس کو یوں کہہ لیں کہ کاؤنٹر اٹیک کرتا ہوں کہ جو میرے تک پہنچتا ہے, مجھے کوئی میرا اسٹوڈنٹ یا کوئی دوست وغیرہ یا میرے پاس فارورڈ ہوا ہے, میرے پاس آیا, میں دیکھ رہا ہوں, پھر اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ جناب یہ واہ جی زبردست اور یہ بڑا اچھا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر یہ واقعی ایکسیپشنل ہے. اب بے تحاشا ایسے آن لائن ٹیچرز ہیں کہ ان کے کانٹینٹ میرے پاس ہیں, ان میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا کانٹینٹ اتنا مضبوط اور اچھا ہے کہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بیٹھ کے میں نے کہتا ہوں یار یہ بڑے زبردست یوٹیوبر ہیں, لیکچرر ہیں, ٹیچر ہیں, بے شک ان کا نالج کم ہے, ان کے کوئی تھوڑی بہت پروننسیشن میں مسئلہ ہے, لیکن جانے دو یار ان کا کام بالکل ٹھیک ہے, اس میں میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن ایک آدمی جو بالکل ہی ٹیچر بھی نہیں ہے اور وہ اس قسم کے وہ پریٹینڈ کر رہا ہے میں ٹیچر ہوں, پھر وہ لیکچرز بنا رہا ہے اور انتہائی اسٹوپڈ قسم کے, جیسے ریسنٹلی میں نے بتایا کہ میں نے کل یوٹیوبر کہہ رہا ہوں, ٹک ٹاکر کوئی بھی ہیں, مجھے ان کا نام نہیں پتا, خرم فاؤنڈیشن کے نام سے ہے جی وہ آئی ڈی, ظاہر ہے ان کا نام نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا, میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے تو ان کو بڑے پولائٹلی میں نے ایڈریس بھی کیا. میں تو کسی کو بھی کبھی تو کر کے بھی مخاطب نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں بھائی ان کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, سمپل انا للہ, کیا بندہ بولے. وجہ یہ ہے کہ بھائی مطلب آپ کس قسم کا کانٹینٹ اور ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. میں نے اس میں بات کی, میں ابھی اس میں بھی کر رہا ہوں کہ ٹیوب لائٹ کا یہ کدھر سے ترجمہ آ گیا, لپک جھپک اور پتہ نہیں وہ چھڑی اخراج نور, وہ اتنا لمبا ہے جی, وہ مجھے بھی نہیں یاد ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کیا اس بندے نے. ہاں وہ لپک جھپک اور پلٹنا جھپٹنا, یہ لپک جھپک جو ہے یہ ورڈ ہی الگ ہے. وہ اگر آپ ٹیوب لائٹ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ فلکر کر رہی ہے, وہ جو اس میں سٹارٹر لگا ہوتا ہے نا, تو چونکہ میں خود الیکٹرونکس کا طالب علم ہوں, میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, تو میں اس کی ٹرمز کو اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ کیا وہ کرتی ہے, اس میں چوک کا کیا کام ہوتا ہے, اس میں سٹارٹر کا کیا کام ہوتا ہے, وہ اس کی فنکشننگ ایک الگ چیز ہے. آپ ٹیوب لائٹ کا ترجمہ کر رہے ہو بھائی, یا آپ لوگوں کو اس کی جو ہے نا وہ میکینکس اور اس کی جو انجینئرنگ ہے بیہائنڈ وہ سکھا رہے ہو کہ اس کے پیچھے کیسے کام ہو رہا ہے. یار آپ کو بات کو تک کی کرے نا, کسی کا آپ ترجمہ کریں, کسی کا آپ پوری تشریح کر کے اس کی, اور پھر اس کے ایک ایک فنکشن کا آپ لپک جھپک بتا رہے ہیں, اور لپک جھپک پھر بھی نہیں بنتا اس کا, کیونکہ لپک جھپک جو ہے وہ تیزی یا سوئٹلی کو کہتے ہیں. میں اب اس وی لاگ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں, یہ وہ ترجمہ ہے ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, کسی طرح بھی نہیں ہے. چھڑی ہے, چھڑی کیا ہوتی ہے بھائی, وہ سٹک ہوتی ہے, ڈنڈا ہوتا ہے, کوئی ایک ٹہنی, کوئی سوٹی جس کو کہہ لیں پنجابی میں, تو چھڑی وہ کہاں سے آ گئی, اس میں کس طرح سے آ گئی. ٹیوب کی جو اردو ہے وہ نلکی ہے یا نلی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کس طرف سے یہ اس کا ترجمہ ہے ٹیوب لائٹ کا.
कंप्यूटर का कैलकुलेटर का भी तर्जमा गलत किया, बल्ब का वो तर्जमा बनता ही नहीं है, बल्ब बुनियादी तौर पे गलत इस्तेमाल होता है लेकिन मुस्तअमल है इसलिए वो हम यूज़ करें। वो भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ वजाहत की कि बल्ब असल में है क्या। असल में ये टेक्निकली और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लैंप का वर्ड यूज़ होता है ये आम बल्बों के लिए, लेकिन हम बल्ब भी कहते हैं क्योंकि हर बंदा बल्ब भी जानता है। अब आप दुकान पे जाए उन्हें कहें जी मुझे एक 15 वाट का लैंप दे दें, वो कहेंगे जी लैंप तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो लैंप किसी और चीज़ को समझते हैं ना, जो बाकायदा एक इतना सा होता है, उसके ऊपर कैनोपी छतरी सी लगी होती है, एक होल्डर होता है, उसमें बल्ब लगाते हैं रात के वक्त, टेबल लैंप जिसको कहते हैं जी आप, और वो रखा होता है। कईयों में वो एक बहुत छोटा सा बल्ब होता है नाइट बल्ब जिसको कहते हैं, वो और चीज़ समझते हैं उसको लैंप। जबकि हम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पता है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस चीज़ का, मैं अपने आप को उस्ताद तो नहीं समझता, कि ये लैंप असल में है क्या। ये टेक्निकली बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रिकल टर्म है बल्ब के लिए, बल्ब नहीं है। बल्ब तो एक आम इस्तेमाल का लफ्ज़ है जो हर बंदा यूज़ करता है, पढ़ा लिखा अनपढ़, जो जानता है जो नहीं जानता, सब बल्ब कहते हैं। हम भी कहते हैं वो मेरे घर के 2 बल्ब फ्यूज़ हो गए, मैं नए बल्ब लेने जा रहा हूँ, तो वो बल्ब इस तरह है। लेकिन बल्ब का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है ना भाई, वो गुठली है। तो ये आप रिका है भाई, आप नेट पे जाइए, इसको चेक करें ना, काउंटर चेक करें, इसमें मैंने कौन सा कोई अपनी तरफ से वर्ड ईजाद किए हैं, या मैं कोई इधर बैठ के जनाब वो बातें कर रहा हूँ जो दुनिया में कहीं ईजाद ही नहीं हुई हैं तो अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक इस्लाह कर रहा हूँ कि ये जब चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आप फैलाते हैं, लोगों को ज़ाहिर है स्प्रेड होती हैं, आपकी रीच है बाकायदा माशाल्लाह, फॉलोइंग है, तो लोग क्या सीखेंगे। मैं ये कहता हूँ ना, देखें आप सही नॉलेज फैलाएंगे तो सदका जारिया हो गया आपके लिए, अच्छी बात है, लोग आपसे इल्म हासिल करें। अगर कोई गलत बात आप बता रहे हैं और गलत लोग चीज़ उससे सीखेंगे तो वो उसका मुझे बताएं आपको क्या नुकसान नहीं है। मुझे बता देना इसमें कोई एक वर्ड भी सही हो, उस पूरी वीडियो के अंदर एक वर्ड का भी तर्जुमा सही किया हो। वो सरगोशियाँ पता नहीं किधर से आ गया, वो सरगोशियाँ भी नहीं है, सरगोशिया है, आगे नून होना भी नहीं समझ आ रहा, मतलब किसी वर्ड का तर्जुमा सही नहीं है। टेलीफोन का वो तर्जुमा बनता ही नहीं है। टेली मैंने वजाहत कर दी है कि वो कौन सी ज़बान का सिंबल है, उसका मतलब क्या है। फ़ोन एक अलहदा वर्ड है, वहीं से टेलीविज़न का वर्ड निकला है कि टेलीविज़न या टेलीविज़न, वो भी एक अलहदा वर्ड है, दूर का नज़ारा। ये ग्रीक के अंदर जितने भी वर्ड है ना टेले के, इसको टेले पढ़ते हैं, वैसे टेली भी लोग कहते हैं टेलीफोन, तो ये टेले है बेसिकली टेलीफोन। तो टेली जहाँ भी आता है ना, टेली का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट। टेलीस्कोप बता देता हूँ, अक्सर फिजिक्स वाले बच्चों ने टेलीस्कोप पढ़ी होगी, जिसके ज़रिए वो दूर के सितारे सैयारे वगैरह को वो देखते हैं, चांद वगैरह का वो मुशाहदा करते हैं। ये गलीलियो ने बनाई थी आई थिंक, मुझे हो सकता है गलती लगे, आप माज़रत मुझे दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। गलीलियो का नाम ले रहा हूँ, गलीलियो गलीली। तो टेलीस्कोप उससे मंसूब है कि उसने बनाई। उससे पहले भी कई लोगों ने इसकी, क्योंकि देखें बहुत सी इजादात ऐसी हैं ना जो कंफर्म नहीं है कि इस बंदे से एसोसिएटेड है, ये मैं आपको बता दूँ। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो थी ना मॉडिफाई होके आगे आगे आती रही, जैसे पीरियोडिक टेबल है, अभी वो डिमिट्री मेंडलीव के नाम है कि जी उसने मॉडर्न लेआउट और वो सारा दिया पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में मैं अक्सर बता चुका हूँ, लेकिन उससे पहले कई लोगों ने पीरियोडिक टेबल की तरतीबें दी हुई हैं, उसकी तरतीब बना के और उसके कुछ एलिमेंट्स आगे पीछे करके। लेकिन जो मॉडर्न उसका लेआउट चल रहा है ना, वो यूँ कह लें कि उसका सेरा सिर्फ और सिर्फ मेंडलीव के सर जा रहा है। इसी तरह ये आप पास्कल ट्रायंगल मैथ में यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर आपको पता है हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये पास्कल के है, ब्लेज पास्कल, इसका भी मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन इससे भी पहले ये जो है ना मेजी वगैरह के नाम है, फीजी इस तरह के नाम है, फीजी है कि मेजी इस तरह का कोई बंदा था, वो मेरा पूरा एक लेक्चर मौजूद है। तो उसने भी इस तरह से मिलता जुलता जो है ना एक पूरा लेआउट दिया हुआ है। तहकीक किया करें हमेशा, तहकीक से ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है ना वो सही होती है, वो कम से कम अथेंटिक होती है, आप भी उसमें श्योर होते हैं, दूसरे भी श्योर होते हैं। बग़ैर तहकीक के, बग़ैर पढ़े, बग़ैर मुतालिया किए जब आप आके बैठ जाएंगे और सिर्फ आप जो है ना लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और अपनी जनाब रेटिंग बनाने के लिए आप करेंगे, तो वो तो फिर कोई कंसिडर नहीं करेगा माज़रत के साथ, उल्टा फिर बेइज्जती होनी है, उस तरह फिर आपकी ज़ाहिर इस तरह के फिर मामलात होने हैं। मैं ना सही कोई और बंदा अगर आएगा और वो साहिब इल्म होगा या वो इस तरह से पकड़ेगा तो वो फिर, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और अपनी अपनी तरफ से जितने लोग कुछ ना जानते थे ना, जो थोड़ा बहुत, कोई किसी को एक वर्ड का थोड़ा बहुत डाउट था, किसी को 2 में था, जितनी नॉलेज थी, तो वो साथ साथ उस बंदे की दुरुस्तगी भी करते रहे हैं और उसको शर्मिंदा भी करते रहे कि यार ये क्या कर रहा है, ये वर्ड का तो ये मतलब नहीं है, इसके ये वर्ड गलत है, कोई कह रहा है ये गलत है। अब लोगों को भी ज़्यादा डिफरेंट डाउट है। अब किसी की 2 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन थी, किसी को 3 में कोई डाउट नज़र आ रहा था, कोई कहता था सारी गलत नज़र आ रही है लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा गलत है, इसका तो ये तर्जुमा बनता ही नहीं है, ये नहीं बनता। तो वो सारी बातें वो सामने है रोज़ रोशन की तरह, तो फिर आप खुद इसका फ़ैसला कर लें। बहरहाल
یہ ساری وضاحتیں تھیں جو میں نے دی ہیں، تو امید ہے کہ اس میں کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. باقی یہ کہ میں اگین کہتا ہوں کہ میری کسی بھی چیز میں کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو مجھے آپ ضرور اس سے آگاہ کیا کریں. میں ہمیشہ ان چیزوں کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن ویلڈ یہ نہیں ہے کہ اگر ان ویلڈ بلا وجہ کی تنقید اور بلا وجہ کا ایک بندہ ویسے ہی کہ جی یہ وہ نہیں ہوتا. پھر میں بھی بلا وجہ نہیں کسی کے ساتھ، اگر کسی کو غلطی ملتی ہے، سمجھ آتی ہے، تو تب اس پہ بات ہوتی ہے. بغیر وجہ کے تو میں نہیں کسی کے اوپر اٹیک کرتا یا کسی کے اوپر باقاعدہ اتنی ویڈیو اور ریسرچ اور اس کے اوپر پھر پورا ایک ویڈیو بنانا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ جب ایک غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک آدھ غلطی ہر ٹیچر میں ہو سکتی ہے. میرے پاس اتنے ویڈیوز پڑے ہیں 15 سے 20 ڈیلی کے حساب سے کہ جناب اس میں کوئی اکا دکا غلطی ہر ٹیچر کے ویڈیوز میں ہوتی ہے. مجھے بلکہ اکثر لوگ آپ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بناتے ہیں ذرا اس کو بھی، میں نہیں اس کو کرتا. اس کی وجہ یہ کہ دوران لیکچر مجھ سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ 40 منٹ کے لیکچر میں کوئی بات میں غلط بول جاتا ہوں، تو ہر چیز تو قابل گرفت نہیں ہے نا. بٹ ٹھیک ہے، کوئی غلط بول دیا ہے، آپ سر کو کہیں کہ سر وہ آپ نے یہ والی چیز صحیح نہیں بتائی تھی، آپ اس کو کہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کاؤنٹر چیک کر لیا، آپ درست کر لیں. میرے والا ورڈ غلط تھا، میری والی ڈیٹ غلط تھی، یا میں نے کسی کا نام غلط بتایا ہے، نو پرابلم، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ جی میں ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیوں نہ کروں، میں انسان ہوں. ٹو آر از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس قسم کی جو خطائیں ہوتی ہیں نا کہ پورا لیکچر ہی آپ غلط بنا رہے ہیں، ہر ورڈ غلط بنا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ریکارڈنگ کر کے، یار آپ اس کو دوبارہ بھی نہیں چیک کریں آپ نے بنایا کیا، کس قسم کی آپ نے اس میں جو ہے نا بونگیاں ماری ہیں. مطلب میں اس کو کیا کہوں، اب یہ کوئی اب غلطی تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے.